دوسرا بڑا گناہ والدین کا نافرمان ہونا۔ کئی احادیث میں وعید وارد ہوئی ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، والدین تمہارے لیے جنت کے 2 دروازے ہیں، چاہے تو اپنے لیے کھلے رکھو، چاہے تو بند کر دو۔ کہ اگر وہ راضی ہیں تو جنت کے دروازے کھلے ہیں، ناراض ہیں تو جنت کے دروازے بند۔ اور اللہ کے بعد والدین کا حق ہے، اس لیے کہ ظاہری طور پر حقیقتاً پالنے والی ذات، پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور ظاہری طور پر دنیا میں آنے کا سبب والدین بنے، اور ظاہری طور پر پالنے کا سبب، تربیت کا سبب والدین بنے، رزق کا، روزی کا ذریعہ والدین بنے۔ اسی وجہ سے اللہ نے قرآن مجید میں متعدد جگہ اپنے ساتھ ذکر فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا ذکر کیا، انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، کہ دنیا میں ظاہری طور پر تمہاری تربیت کا، خرچے کا ذریعہ وہ بنے۔ تو اللہ کا شکر، والدین کا شکر، اور والدین کا شکر یہ ہے کہ انسان جس حال میں والدین خوش ہوں ان کو اسی حال میں رکھے۔ مال کی ضرورت ہے مال لگائے، جسمانی طور پر خدمت کی ضرورت ہے تو جسمانی طور پر ان کی خدمت کرے۔ اگر اللہ نے مال دیا تو انسان ان کے لیے ملازم رکھے جو ان کی خیر خبر کرے، اور ایسی حرکت نہ کرے جس سے والدین کو تکلیف ہو۔ اگر والدین کوئی بات کرتے ہیں اچھی نہ بھی لگے تو پھر بھی آگے سے خندہ پیشانی سے پیش آئے، ایسی صورت بنانا جس سے والدین کو محسوس ہو کہ ہماری بات بچے کو اچھی نہیں لگی، یہ بھی گناہ ہے۔ قرآن مجید میں جو آیا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، کہ والدین کو اف تک نہ کہو، اس کا یہ مطلب ہے کہ ایسی آگے سے حرکت نہ کرو، ایسی صورت نہ بناؤ کہ والدین کو تکلیف محسوس ہو۔ تو والدین جس حال میں راضی ہوں۔ آج کل ہمارے نوجوان نسل تھوڑی سی سیانی ہو جاتی ہے، تعلیم کر لیتی ہے، تو وہ والدین کو کہتی ہے آپ کو کیا پتا۔ وہ اپنی تجربے بات کرتے، یہ نہیں سوچتے کہ ابھی تو ہم نئے نئے جوان ہوئے، جن بیچاروں نے عمریں گزار لی ان کے تجربے کیا ہوں گے۔ وہ اپنی بات کو درست سمجھتے ہیں، والدین کی بات کو غلط سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اگر خدا نہ کرے کسی مسئلے میں اگر والدین غلط بھی ہوں پھر بھی ان کو جواب نہ دیا جائے، خاموشی اختیار کی جائے۔ اگر کہیں نقصان کا خطرہ ہے تو کسی بڑے کے ذریعے سمجھایا جائے۔ انسان کسی بڑے کو کہتا ہے، رشتہ داروں میں جو بڑا ہے، چاچا ہے، ماما ہے، کسی بڑے سے بات کر کے اس کے ذریعے والدین کو سمجھایا جائے، خود سمجھانے نہ بیٹھ جائے۔ مسئلے مسائل کی بات ہو تو اجتماعی طور پر سمجھایا جائے، انفرادی طور پر ایسے طریقے سے سمجھانا کہ والدین کو برا لگے، یہ بھی گناہ ہے۔ اور آج کل ایک اور مصیبت بن گئی، والدین بیچارے ابھی بیمار نہیں ہوتے، دنیا سے جانے والے نہیں ہوتے، بچے سر اٹھاتے ہیں، جب کماتے نہیں ہیں تو پھر والدین کو کہتے ہیں ہمارا حصہ دو۔ ایک نئی پرابلم چل پڑی ہے۔ شرعاً والدین جب تک زندہ ہیں وہ اپنے مال کے خود مالک ہیں۔ بچے وراثت کا مطالبہ نہیں کر سکتے، وراثت تو وہ ہوتی ہے جو باپ کے مرنے کے بعد مال ہوگا وہ بھائیوں کا اور بچوں کا ہوگا۔ جب تک باپ زندہ ہے وہ اپنی جائیداد کا ماں ہے تو اپنی جائیداد کی خود مالک ہے، اس سے حصہ مانگنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے، حصہ بنتا ہی نہیں ہے۔ حصہ تو بنے گا ان کی دنیا سے جانے کے بعد۔ صحابہ کرام کی زندگی کے حالات دیکھو، یہ ہمارے ہاں غلط رواج بن گیا کہ ہمارے ہاں بچے جوان بھی ہوتے ہیں تو باپ بھی سنبھالتا پھرتا ہے۔ عرب میں آج کل بھی یہی دستور ہے، بچے کو تعلیم دیتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، بچہ جب 15-16 سال سے اوپر کا ہوتا ہے تو وہ اپنی کمائی میں لگ جاتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 37 بچے تھے، لیکن جو بچہ جوان ہوتا وہ اپنا کماتا، اپنا کاروبار الگ کر لیتا، اپنے آپ کو سنبھالتا، وہ والدین کے لیے بوجھ نہیں بنتا تھا۔ ہاں زندگی میں والدین جب دنیا سے چلے جائیں، اب جو وہ مال چھوڑیں گے تو وہ بچے آپس میں تقسیم کریں گے، زندگی میں مطالبہ نہیں کر سکتے۔ کئی جگہوں پہ یہ لڑائی ہوئی کہ بچے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا حصہ دو، ہم اپنا جو کریں، یہ غلط بات ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی غلط ہے کہ والدین دے دے، کیونکہ والدین جب حصہ دے دیتے ہیں، خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں تو پھر اولاد ان کی خدمت نہیں کرتی۔ مال ہوگا تو خدمت کی جائے گی، مال نہیں ہوگا تو خدمت نہیں ہوتی۔ مال ہوگا تو اولاد کو لالچ ہوتی ہے، اور بعض دفعہ یہ بھی نقصان ہوتا ہے کہ جو والدہ کی چودراہٹ ہوتی ہے
عورتوں میں خاص کر، مرد تو برداشت کر جاتا ہے، عورت کو ہوتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، لیکن جب جائیداد تقسیم ہو جائے تو پھر عورت کے ذہن میں بات آتی ہے کہ میں بیٹے کے گھر پہ بیٹھی ہوں، پھر بہو کہتی ہے یہ میرا گھر ہے، تو کیا کرتی ہے؟ وہ ذہن میں جو قوت ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ کئیوں کو ایسے دیکھا کہ وہ ٹینشن لے کر بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ جب جو گھر اپنا تھا جب بچوں کو دے دیا تو اب وہ ذہن میں آ گیا یہ ہمارا نہیں رہا، میں تو بہو کے دروازے میں بیٹھی ہوں، جو بہو پہلے خدمت کرتی تھی وہی بہو اب آکڑ خانی کرتی ہے کہ بھائی یہ تو میرا گھر ہے، دوسری کے پاس جاتی ہے اس کے ذہن میں ہوتا ہے یہ میرا گھر ہے، وہ جو ساس ہوتی ہے اس کا ذہن خراب ہو جاتا ہے۔ تو کئی گھروں میں یہ نقصان دیکھا۔ تو زندگی میں انسان اگر کوئی چھوٹی موٹی تقسیم کی ضرورت پڑے، بیٹا اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، زمین پڑی ہے تو باپ اس کو ایک حصہ دے دے کہ چل یہ پلاٹ ہے یہاں بنا لے، وہ الگ بات ہے، لیکن بالکل اپنی ساری جائیداد بچوں کے حوالے کر دینا یہ شرعاً منع ہے، اللہ نے منع فرمایا، بیوی کو دینے سے منع فرمایا، بچوں کو دینے سے منع فرمایا، اس لیے کہ بیوی کو بندہ ساری جائیداد دے دے، وہ طلاق لے لے، پھر کیا کرو گے؟ پھر خالی ہاتھ ہے۔ بچوں کو دے کے وہ گھر سے نکالیں گے، خدمت نہیں کریں گے، جب مال ہوگا تو باپ بیچارہ کسی کام کا نہیں ہوتا پھر بھی خدمت کرتے، کیونکہ لالچ ہوتی ہے کہ کہیں کسی کو غصے میں آ کے بیچ نہ دے۔ تو یہ ایک غلط جو رواج پڑا ہے، انسان اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے، اگر کوئی بچہ مطالبہ بھی کرے یا محلے میں یا رشتہ داروں میں کوئی مطالبہ کرے کہ یار ہمارا باپ ہے ہمیں حصہ نہیں دیتا، تو ان کو سمجھا دیا جائے کہ بھائی تمہارا حصہ بنتا نہیں ہے، جب تک والد ہے وہ اپنی جائیداد کا مالک ہے، جہاں جہاں ضرورت ہوگی خرچ کرے گا، اپنے اوپر کرے گا تمہارے پر کرے گا، جب دنیا سے جائے گا تو جو مال بچ جائے گا اس کے تم مالک ہو، آپس میں شریعت اعتبار سے تقسیم کر لینا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر ہر برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔